سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو لغاری صاحب نے بھی کہا کہ آپ صرف 2,83,000 کا سوچ رہے ہیں، ہم نے آگے بھی سوچنا ہے، تمام اور 40 ملین گریڈ کنزیومرز جو ہیں ان کا بھی سوچنا ہے. پھر وہ ابھی بھی مصر ہے اس بات پہ کہ حکومت تو سولر پروموٹ کر رہی ہے اور 8GW ہم لوگوں نے مزید کوانٹم بڑھانا ہے آف ڈسٹریبیوٹڈ سولر، اور اس کو بڑے ٹیکنیکل فائنینشیل ایکویٹیبل مینر میں کرنا ہے. بٹ دا بگر کویسچن بیکاز آپ بیٹھنے جا رہے ہیں اسٹیک ہولڈرز، تو یہ نیٹ میٹرنگ پالیسی منظور کرنے سے قبل اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ مفتاح صاحب مجھے اس کی لاجک سمجھا دیں. یہی بات ہم پیکا اور دیگر ایشوز میں بھی دیکھتے ہیں، کام کر جاتے ہیں پھر کہتے ہیں پھر آپ بیٹھ جائیں گے. دوسرا، کیا میٹرنگ پالیسی پر وزیر اعظم کو آپ کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ بیکاز آئی ایم اسٹل کنفیوزڈ ہو اسٹینڈز ویئر ایگزیکٹلی، اور IMF کی بھی ایک اپنی پوزیشننگ ہے اس پورے ایشو کے اوپر. دیکھیے 3 مہینے پہلے وزیر اعظم صاحب کا یہ خطاب تھا جنہوں نے کہا تھا کہ سولر از دی اونلی سولوشن، اور مجھے کوئی سولر کے علاوہ سولوشن نہیں پتا ہے. جب وزیر اعظم پاکستان یہ کہتے ہیں تو عوام پاکستان جو ہے وہ جا کے سولر لگاتی ہے، اس کے بعد آپ ٹیکس چینج کر لیتے ہیں. مسئلہ جو ہے وہ میرا اور اویس بھائی کا نہیں ہے، اویس از اے گڈ فرینڈ آف مائن. مسئلہ وزیر اعظم صاحب کا اور اویس کا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک مرتبہ پھر مائنڈ چینج کر لیا، دوسری یو ٹرن لے لی، اسی راستے پہ آ گئے. پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ سولر کی طرف جائیں گے، پھر انہوں نے یو ٹرن لی اور کہا نہیں ہم گراس میٹرنگ پہ جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اب جب پریشر ڈالا لوگوں نے انکلوڈنگ عوام پاکستان کی طرف، میری چھوٹی سی پارٹی کی طرف سے بھی پریشر آیا، تو پھر یہ پیچھے ہٹ گئے. اور جب یہ پیچھے ہٹ گئے تو اب ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ سولر کا ریٹ کم کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر ایک تو اس کو ریزنیبلی آپ کم کریں، لیکن آپ اس کے ساتھ اسی دن بجلی میں کم کریں نا. پھر آپ بجلی آپ یہاں پہ وہی بات ہے نا کہ آج نقد کل ادھار کے آپ یہاں پہ ریٹ کم کر دیں گے، پیچھے سے ریٹ عوام کا کم نہیں ہوگا. تو پھر آپ مجھے ساتھ کر کے دیں، مجھے آپ بتائیں کہ میں نے IPP سے بھی سستا کروا لیا. میں جو 50 روپے کی گرین سولر سے، کریش سولر سے اور گرین انرجی سولر سے 50 روپے کی سولر لے رہا ہوں وہ بھی کم کروائے، جو قائد اعظم سولر سے 30 روپے کی لے رہا ہوں وہ بھی کم کرائے. تو پھر آپ ایک صارف سے کم کروائیں اور پھر آپ بولیں کہ میں نے دیکھو 6 روپے بجلی میں کم کرے. لیکن وہ تو نہیں کر رہے آپ تو صرف پاکستانی صارف کو مار رہے ہیں. نہ بڑے سرمایہ دار جنہوں نے IPPs لگائیں ان کو کچھ کمی آ رہی ہے، اور نہ آپ ریٹوں میں کم کر رہے ہیں. سر اب یہ نیٹ میٹرنگ پالیسی کی منظوری کے بعد یہ اب سولر پینل لگوانے والوں کو جو نقصان ہوا ہے یا پھر ہوگا، اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ گو کہ وہ کہہ رہے ہیں کانٹریکٹس ختم ہو جائیں اینڈ دین وی ول ریویو اٹ. آر یو ہوپنگ، واٹ آر یو ہوپنگ کہ اب یہ جو بیٹھتے ہیں ریوزٹ کرنے کے لیے پالیسی تمام اسٹیک ہولڈرز، آئیڈیلی کس صورت میں یہ پالیسی نکل کے باہر آئے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ پالیسی پاور کی پرائسنگ پالیسی غلط ہے. جب آپ لوگوں کو ریسٹرکٹ کرتے تھے کہ 100 یونٹ سے زیادہ لوگے تو ہم تم کو پینلٹی کریں گے اور سارا بڑے ریٹ پہ چارج کریں گے 200 پہ، وہ ہم اس وقت کرتے تھے جب ہمارے پاس 12,000 میگا واٹ پاور تھا. آج آپ کے پاس 35,000 میگا واٹ پاور ہے، آپ کے پاس ایکسس پاور ہے. جب آپ کے پاس ایکسس پاور ہو تو آپ 5 گنا اپنی ویریبل کاسٹ پہ بجلی نہیں بیچ سکتے. جب آپ کی فی یونٹ نیا، ہر یونٹ نیا بنانے پہ حکومت پاکستان کو 9 روپے 70 پیسے لگتے ہیں، میرے دوست اویس لغاری نے بتایا ہے. 3 روپے اس کے اوپر لگا دیجئے آپ، جو ڈسٹریبیوشن کا خرچہ آتا ہے ڈسکو اس کے امپلائمنٹ کا، جو بہت زیادہ ہے لیکن 3 روپے ہے، تو 13 روپے ہو گئے. اور 2 روپے کی بجلی کھو جاتی ہے 20% تقسیم میں، وہ بھی میں نے ڈال دی. 15-16 روپے 17 روپے کے اندر اگر آپ بیچیں تو آپ جو ہے وہ ویریبل کاسٹ پہ بیچ رہے ہوں گے. اگر آپ 25 روپے میں بیچیں تو آپ کیپٹل کاسٹ بھی کور کر سکتے ہیں انکلوڈنگ دی گورنمنٹ سبسڈیز. آپ 50 روپے میں کیوں بیچ رہے ہیں بجلی؟ آپ بجلی کو سستی کریں، بجلی زیادہ بکنا شروع ہو جائے گی. پاکستان میں ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ویتنام، تھائی لینڈ، ملیشیا، ساؤتھ افریقہ، کمبوڈیا اور کینیا سب سے مہنگی بجلی ہے. تو ہماری بجلی میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ یہ بجلی کیوں مہنگی ہے؟ کیونکہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ہمیشہ امیر لوگوں کے، سرمایہ دار رینٹ سیکرز کے جیب میں ہوتی ہے. سارے امیر لوگ برے نہیں ہوتے، سارے سرمایہ دار برے نہیں ہوتے، اچھے لوگ ہوتے ہیں. کوئکلی مجھے آپ سے جواب چاہیے 10 چیزوں کا. ایک تو لغاری صاحب کا کہہ رہے ہیں دیر از نو گراس میٹرنگ، کوئی نہیں ہے، کوئی ایسی گراس میٹرنگ پرپوز نہیں ہوئی، آپ کا انٹائر ٹیکس کیلکولیشنز غلط ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹیکس آن ایکسپورٹ یونٹس نہیں ہے، جو یونٹس ڈسکو سے خریدے جائیں گے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. دا ٹیکسیشن از اونلی ایٹ الیکٹریسٹی یونٹ سپلائڈ بائی ڈسکوز. تو ان کا کہنا ہے یہ ریٹ جو ہے وہ 27 روپے فی یونٹ کے اوپر برقرار رہے گا. دیکھیے گزارش یعنی سینگ کہ آپ کا ڈیٹا سارا پرانا اور غلط ہے نا سر؟ نہیں نیٹ میٹرنگ کیپیسٹی اپروکسیمیٹلی 4 GW ہے. ہاں بولے نہیں. دیکھیں میری بہن،
देखिए कराची में ऑलरेडी होती है ना ग्रॉस होती है, बिल्कुल हमें होती है। पता है ना, जो 27 रुपए, ठीक है, जो 27 रुपए का यूनिट बिकता है उसके ऊपर टैक्स कटता है, और वो उसको 22 रुपए क्यों क्यों मैं बताऊं। देखिए एक एफबीआर का रूल है, आप एफबीआर से जाके पूछ लीजिए कि क्या बिजली जो आपको एक हाउस होल्ड बेचता है डिस्को का, तो उसका सेल टैक्स कटेगा, वो बोलेगा हाँ कटेगा। सेल टैक्स के रूल्स तो चेंज नहीं करे ना ईसीसी की मीटिंग में, जो भी आप कह लें सेल टैक्स के रूल तो चेंज नहीं करे। और नेट मीटरिंग से ग्रॉस मीटरिंग पे चले गए। नेट मीटरिंग का मतलब ये होता है कि अगर डिस्को ने आपको 1000 यूनिट बेचे और आपने उनसे 200 लिए तो 800 के ऊपर टैक्स लगेगा। ये अब कह रहे हैं कि नहीं 1000 यूनिट के ऊपर टैक्स लगेगा, वो तो ये कह रहे हैं ना, इसी को ग्रॉस मीटरिंग कहते हैं कि 1000 पे टैक्स लगेगा, और जो 200 पे अब ये कह रहे हैं हम 200 का टैक्स नहीं काटेंगे। ओ भाई 200 का टैक्स तुम्हें काटना जरूरी है, ये कानूनी है, ये प्राइस वाटर हाउस का लीगल ओपिनियन भी है कि इलेक्ट्रिक के पास, और एफबीआर भी ये कहती है कि इलेक्ट्रिक सही कर रहा है। ये 4 साल से इलेक्ट्रिक कर रहा है, तो आप ये कर नहीं सकते। ये और इनको भी एक दिल के किसी गोशे में ये बात पता है कि हमने जब तक के सेल टैक्स के रूल चेंज नहीं किए हैं, और पाकिस्तान में 2 रूल्स तो नहीं हो सकते कि कराची के लोगों के ऊपर आप ज़्यादा सेल टैक्स लगाएं और बाकी पाकिस्तानियों के ऊपर ना लगाएं, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। 2015 की पावर पॉलिसी वो रीनेगोशिएट हो नहीं रही। इसके ऊपर आपको क्या लग रहा है कि अगेन इज इट अ प्रायोरिटीज इशू इवन टुडे? 1994 2002 पावर पॉलिसी रिवर्सल से तो हमारा 1.5-3 रुपए नेट इम्पैक्ट आ गया। अली मोहम्मद साहब भी इस हवाले से उनकी टास्क फोर्स काम कर रही है, लेकिन द बिगर इशू 1-1.5-3 रुपए के पीछे इतनी मेहनत है, जो 18 रुपए का एक हैमरेजिंग है, उसके ऊपर वो गौर फिक्र नहीं हो रहा। देखिए वो 1-1.5-3 रुपए नहीं है, 1 रुपया ही है मेरे ख्याल से 100 अरब रुपए का, या साल का तो 100 अरब से भी कम बचता है माजरत के साथ। वो ये बताते हैं कि अगले 10 साल में इतने बच जाएंगे, 15 साल में, इतने तो कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं थे, और वो बिल्कुल वो कॉन्ट्रैक्ट गलत थे। मैं भी ये बात समझता हूँ इस बात को। 1994 की पॉलिसी भी गलत थी, 2002 की पॉलिसी भी गलत थी। जिसके अंदर जो बड़ी पॉलिसी में गलती थी वो मैं बता दूँ कि क्या है। वो पॉलिसी में एक गलती थी कि आपने बिडिंग नहीं करवाई थी। जो मैं माज़रत के साथ ये भी बता दूं कि शाहिद अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म थे और मैं वज़ीर ख़ज़ाना था, तो हमने सबसे पहले ये इंस्टीट्यूट कर दिया था कि अब जो भी पावर प्लांट लगेगा वो बिडिंग से लगेगा। खान साहब ने आके उसको चेंज कर दिया, इस हुकूमत ने भी इसको चेंज रखा हुआ है। आप बग़ैर बिडिंग के प्लांट लगाते हैं तो आपको फ़िक्स डॉलर रिटर्न देना पड़ता है, जो 17% हम दे रहे हैं, जो कि पागलपना है। नंबर 2, हम ये डिसाइड करते हैं कि इतने का प्लांट होगा। ज़ाहिर है कि नेपरा का ब्यूरोक्रेट जो है वो उस प्लांट की प्राइस नहीं ला सकता जो एक बिजनेसमैन ला सकता है, या जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ला सकती है, या चाइनीज़ स्टेट ओन एंटरप्राइजेज ला सकती हैं। हमको ये बिडिंग करवानी चाहिए थी, नंबर 1, उससे फ़ायदा हो जाता। नंबर 2, यूनुस धागा साहब जब ये वजारत में आए थे और सेक्रेटरी बने थे, तो यूनुस धागा ने मिनिस्ट्री के अंदर एक चीज़ दी, एनर्जी कमेटी में एक कागज़ दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई बहुत ज़्यादा प्लांट लगा दिया है, पैसे नहीं दे सकोगे, कितने प्लांट लगाओगे। और कुछ तो उन्होंने रुकवाए, लेकिन ये जो हब का प्लांट था इसमें और कोई खराबी नहीं थी। हब का प्लांट के अंदर फवाद हसन फवाद, यूनुस दागा, शाहिद अब्बासी, ये तो रोक रहे थे ना सारे 1320 मेगावाट का कि दिस इज नॉट वायबल। यू स्टिल वेंट फॉरवर्ड, आई गेट दैट सर। और अब so the thing is कि it's wrong policy and then wrong implementation कि you are, I mean the policy doesn't say how much you actually अब देखें ना, ये वाला जो प्लांट लगाया है, एक आपने कमीशन बनाया है, इंटर गवर्नमेंटल कमीशन या व्हाटएवर, ये पावर जनरेशन की कैपेसिटी का, उस कमीशन की रिकमेंडेशन के खिलाफ अभी आपने फिर एक प्लांट लगा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी।